پیش کرتا ہوں کہ زندگی کس منزل کا نام ہے۔ زندگی جب میرا عنوان بدل جاتا ہے، میں بہت آہستہ سے بولتا ہوں مگر آپ کی سماعتیں بیدار ہونی چاہیے۔ چوتھا مصرع خاص توجہ کے ساتھ، زندگی جب میرا عنوان بدل جاتا ہے، زندگی جب میرا عنوان بدل جاتا ہے، کسی منزل کے ہو انسان بدل جاتا ہے۔ زندگی سورة الفاتحة مسبوقة صلوات على محمد وآل محمد. بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الخليفة بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل كل وليك الحجة بن الحسن لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسخها نعطي بخير منها أو مثلها. صلوات الله. عزیزان محترم، ارباب دانش و فہم، عزاداران مولا سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں، اس مقام پر آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں
ان کا ذکر کرنے کے لیے کہ جس کے ذکر سے ہم اپنی حیاتوں کو زندگی بخشتے گئے. ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے گئے جہاں چاہے مردہ کیوں نہ آ جائے زندہ ہو کر جاتا گئے. انسان چلتی پھرتی لاش ہے اگر اسے مقصد ہی نہیں معلوم. یہ وہ مقام ہے جو ہمیں مقصد زندگی سکھاتا ہے. تو عزیزوں سوچ کر دیکھیں، یہ اس فرش عزا پر بیٹھے ہو جو عام مقام نہیں ہے. یہ اس فرش عزا پر بیٹھے ہو جو انسان کی زندگیوں کو زندگی بخشتا ہے. یہ اس مقام پر بیٹھے ہو جس کی مثال ساری کائنات میں دوسری نظر نہیں آتی. انسان اوروں کے دروں پر اپنی محتاجگی لے کر پھرتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتا کہ ایسے مقام پر بیٹھ جاؤ ابھی اٹھو گے نہیں مگر عطا ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے عظمت فرش عزا پر. آپ کے سماعتوں کے نظر ایک جملہ کرتے دیتے ہوئے آگے بڑھوں. عزیزوں، اللہ ہم سب کو زیارت ازبات عالیہ سے مشرف فرمائے. امام فرماتے ہیں جب کوئی امام حسین کے روضے میں داخل ہو اور قبہ روضہ حسینی کے نیچے کھڑا ہو جائے، ابھی اپنی حاجت لب پر نہیں لاتا گئے، اپنی آنکھوں سے اپنی دعا کو پوری ہوتے ہوئے دیکھتا گئے. میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا مولا اگر کسی کو منزل قبہ روضہ حسینی دیکھنا ہے تو وہ کہاں جائے؟ تو امام فرماتے ہیں ہمارے جد کی فرش عزا پر بیٹھ جاؤ، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں. انسان اوروں کے دروں پر بھٹکتا ہے، اوروں کے دروں سے اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے جاتا ہے. ارے یہ وہ مقام ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پیش امام کی نماز قبول تو ساری جماعت کی نماز قبول. جس فرش عزا پر ساری کائنات کی سیدہ آ جائے. سوچ کر دیکھیں، ایک پیش امام کی نماز قبول تو ساری جماعت کی نماز قبول، اور جس فرش عزا پر مادر سید الشہداء آ جائے. عزیزوں سوچ کر دیکھیں، قرآن میں اللہ یہی تو کہہ رہا ہے انسان، اے میرے بندوں تم چاہتے ہو کہ اپنے مردے پن میں سے حیات میں چلے جاؤ. یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ بھی تو کہا نا حی من المیتی، زندہ مردہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد کیا کہا میت من الحی، کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. بات یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. جو خدا کو مانے یا نہ مانے وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ سب کو موت آنے والی ہے. یہ سب مانتا ہے، یہ سب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سب یہ مانتے تو ہیں کہ موت سب کو آنے والی ہے، مگر معبود حقیقی واقعی بارگاہ میں دستبد دعا ہو اے معبود یہ بتا آخر تو نے یہ کیوں کہا میت من الحی، کہ مردے کو زندہ کرتا ہے؟ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا تو خدا قرآن میں ساری کی ساری قرآن میں دو مقامات پر کہہ رہا ہے کہ خبردار کہ خدا کی راہ میں جانے والے شہید کو نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا. اور خدا کا نبی کہہ رہا ہے من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. جب مودت اہل بیت میں مرے وہ نہیں مرتا، شہید جاتا ہے. وہ شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. میں اللہ کے بارگاہ میں یہی تو سوال کروں گا تو خدا بھی یہی جواب دے گا کہ اگر کسی مسئلے کا جواب چاہیے تو میرے نبی سے مانگو. یعنی ہمیں کسی کا محتاج بنایا، اوروں کا محتاج نہیں بنایا، نجات کی کشتی کا محتاج بنایا ہے. اب یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک دن سرکار دو عالم کا گزر شہدائے بدر کے درمیان سے ہو رہا تھا.
جنگ بدر میں جن مسلمانوں کو شہید کیا گیا ان کے درمیان سے اللہ کے نبی گزر رہے تھے. جیسے جیسے نبی آگے بڑھتے جاتے ہیں تو شہداء بدر سے مخاطب ہو کر کلام کر رہے ہیں. شہداء کو دیکھ کر نبی کلام کر رہے ہیں تو یہ اسی کو ہضم نہیں ہوگا جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. تو ایک صحاب تھے، دوسرے صحاب، میں ممبر سے نام لینے کا عادی نہیں ہوں، ممبر سے اس کا نام لیا جاتا ہے جو وارث ممبر ہوتا ہے، بھگوڑا نہیں ہوتا. دوسرے صاحب، آپ لوگ سوچ لیجیے دوسرے صاحب کون؟ کہ جس نے یہ کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ سوچ لیجئے جو یہ کہہ دے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، وہ علی کے مقام پر عزت کے ساتھ بیٹھا گئے، غضب کے ساتھ بیٹھا گئے. تو کیا ہوا؟ دوسرے صاحب فوراً سے پہنچے، اے اللہ کے نبی، سوال کون کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے؟ سوال کرنے والا اپنی کمظرفی کو ظاہر کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے وما محمد الا رسول. محمد محمد نہیں کہتے بلکہ رسول و نبی کہتے ہیں، اور رسول و نبی اس وقت تک جواب نہیں دیتے جب تک کہ خدا ان سے نہ کہلوا دے. گویا یاد رکھ لو، محمد خود سے ممبر پر نہیں چڑھے تھے، خدا نے چڑھوایا تھا. یعنی اللہ کے نبی خود سے ممبر پر تو نہیں گئے، اللہ نے خود چڑھوایا اور کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. گویا اگر اس نے نبی کی بات کا انکار کیا، گویا نبی کا انکار کیا، گویا اللہ کی بات کا انکار کیا. اور جس نے اللہ کی بات کا انکار کیا وہ اسلام میں ہوتا ہے یا اسلام کے؟ آپ سوچ لیجئے، لمحے فکریہ ہے سب کے لیے، اسلام میں ہوتا ہے یا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. ارے جو نبی کو تنہا چھوڑ کر میدان میں خود اپنی جان کے لیے بھگوڑے بن گئے ہو. اب دوسرے صاحب پہنچے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ شہداء بدر کے درمیان سے رسول اللہ گزر رہے ہیں اور دوسرے صاحب نے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا یہ سنتے بھی ہے؟ سوال کرنے والے کا سوال دیکھیے، جواب دینے والے کا معیار دیکھیے. جیسا سوال ہوگا ویسے ہی جواب ملے گا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ان کے چہرے پر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ تم سے بہتر سمجھتے بھی ہیں. یعنی تم وہی ہو کہ سوالات کے مجمع کے درمیان دکھا دکھا کر بتایا کہ یہی وہ ہوگا جو میرے بعد تمہارا مولا ہوگا. یعنی تم سے بہتر سنتے ہی نہیں بلکہ سمجھتے بھی گئے. تو میرے عزیزوں بات یہی تو ہے، اللہ کے نبی نے جواب دے دیا. اور آخر یہ فرش عزا پر بیٹھنے کا اجر کیا ہے، جزا کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں من جلسا مجالسا یوحا امرنا، جو ہماری مجلس میں بیٹھ جائیں، ہماری مجلس میں بیٹھیں، مجلس سے دور نہ کھڑے ہو، اس لیے کیونکہ جو بلا فصل کو مانتا ہے وہ کبھی فاصلہ نہیں رکھتا. صلوات پڑھ دے عظمت حلوات پر. امام کیا فرماتے من جلسا مجالسا، جو ہماری مجلس میں بیٹھے. مجلس میں فرش عزا پر بیٹھنے والے کو شریک مجلس کہتے ہیں. چاہے مجلس میں فرش عزا پر بیٹھو یا دور کھڑے رہو، دونوں کے شکر گزار منتظم ہوتے ہیں. مگر جو فرش عزا پر بیٹھتا ہے وہ تنہا نہیں بیٹھتا، طہارت کے سائے میں بیٹھتا ہے. وہ تنہا نہیں بیٹھتا،
عصمت کے پردے میں بیٹھتا ہے وہ تنہا نہیں بیٹھتا، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جس کا وسیلہ دے دے کر انبیاء نے اپنی دعائیں قبول کروائی ہے۔ تو میرے عزیزوں سوچ کر دیکھیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ من جلس مجالسا یوحی امرنا، جو ہماری مجلس میں بیٹھیں ہمارے ذکر کو زندہ کریں، ہمارے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ گویا مولا فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے، جو فرش عزا پر بیٹھے، جو اپنے فاصلوں کو ختم کر لیں، ہمارے ذکر کو زندہ کریں، ان کا دل اس وقت بھی زندہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کا دل اس وقت بھی زندہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ بس عزیزوں سوچ لو، اس فرش عزا پر آؤ گے تو زندگی لے کر جاؤ گے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ وہ قرآن جس کی ہر آیت، بلکہ جس کا ہر نقطہ، جس کا ہر حرف واجب الاحترام ہی نہیں بلکہ باعث ہدایت بھی ہے۔ گویا قرآن کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ سے، اختتام ہوتا ہے بالناس پر، اور اللہ قرآن کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تاکہ وہ تمہیں آیات پڑھ کر سنائیں، تمہارے نفس کا تزکیہ کریں، وعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے نفس کا تزکیہ کریں گے، بعد میں قرآن کا علم دیں گے۔ یعنی خدا بھی واضح کر رہا ہے جس کا نفس آلودہ ہو اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتی، جس کی نسل آلودہ ہو اسے علی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، جس کا نفس آلودہ ہو اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جس کی نسل آلودہ ہو اسے ناطق قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اے میرے عزیزوں بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اللہ کے نبی پر کتابی شکل میں قرآن کو نازل کیا؟ کہیں پر بھی یہ آیت بتا دیں یا روایت بتا دیں۔ اللہ کے نبی کی ٹوٹل جو حیات طیبہ ہے وہ 63 برس کی ہے، 63، اور یہ 63 برس کی حیات طیبہ میں ایک آیت یا ایک روایت نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی پر کتابی شکل میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ رسول 11 ہجری میں شہادت فرما گئے، رسول اللہ کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ اب یہ بتائیے، سوال ہے یا نہیں، جب قرآن اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں نہیں ملی، نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب قرآن لیں تو کس سے لیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ کتابی شکل میں تو نہیں ہے، لکھت میں تو آیات موجود نہیں ہیں، نہ قرآن کے سورے نظر آ رہے ہیں، نہ قرآن کے پارے نظر آ رہے ہیں، نہ قرآن کی آیتیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے نبی کے قلب منور پر قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے اپنی قرآن، اپنے آیات، اپنے حبیب مرسل کے قلب منور پر، اللہ کے نبی کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ میں پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ کا دل کیا ہے؟ تو عجب نہیں، نبی کہیں گے الحسین ثمرۃ فؤادی، حسین میرے قلب کا پھل ہے۔ اگر قرآن کو دیکھنا ہے کربلا میں آ کر دیکھو، کہیں علی اکبر نظر آ رہے ہیں، کہیں قاسم نظر آ رہے ہیں، کہیں اونا محمد نظر آ رہے ہیں، کہیں عباس نظر آ رہے ہیں۔ ارے جس ششماہے نے ساری کائنات کو اپنے تبسم پر رکھ دیا، وہ علی اصغر قرآن نظر آ رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ساری کی ساری قرآن کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کر دیکھو، مکرر قرآن نازل ہوتا
عزا پر بیٹھے ہوں اس مقام کو عام نہ سمجھنا، اس لیے کیونکہ اس فرش عزا کی عظمت یہ ہے کہ حسین نے اس فرش عزا کی بنیاد یوں ہی نہیں رکھی، بلکہ حاکم کے ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مثلی بھائیو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا کہا سید الشہداء نے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی یہی قانون حسینیت قائم ہے کہ چند عرصہ پہلے یہی حسین کا ایک ننھا سا سپاہی مختار نے دربار ابن زیاد میں زنجیریں توڑی تو ابن زیاد زنانے میں بھاگ گیا۔ دیکھ لیجیے حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ اور اس کا آپ کو زندہ مثال دے دوں، آج سے چند برس پہلے سیدہ کے ایک سید نے فتویٰ دیا تھا تو سب بھاگ گئے تھے جب سیدہ کا لال آئے گا۔ تو آپ سوچ کر دیکھ لیجیے عزیز، یہ زندہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا کہ قرآن وہ ہے جو کربلا میں مکرر نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عزیزوں بات کو اور آگے بڑھاؤں، قرآن کتابی شکل میں ہمارے درمیان نبی نہیں دے کر گئے ہیں، نبی کی بھی عجیب مصلحت تھی، اللہ کی بھی عجیب مشیت تھی جو قرآن کو کتابی شکل میں نازل نہیں کیا تاکہ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ سارے کے سارے کمیٹی پر کمیٹی تو بنا لیں گے مگر آخر قرآن جمع کریں گے تو کس سے لیں گے؟ یہ ہے یا نہیں؟ اور آپ سوچ کر دیکھ لیجئے کہ آیت دو طریقوں سے قرآن کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت۔ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ روایت میں کہتے ہیں 3، 7 یا 13 افراد کی کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی میں کون کون تھے آپ سب جانتے ہیں، نام لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، جو نبی کے جنازے کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہو وہ کیسے نبی والے ہوں گے؟ عزیزوں سوال کیا ہے، قرآن کیسے جمع کیا گیا؟ تو دو ذریعے دیکھے گئے۔ ایک، نبی جب گھر میں ہوتے تھے تب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو آیا قرآن کی آیتیں لو تو نبی کے ازواج سے لو۔ دوسرے، نبی میدان میں ہوتے تھے تب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو آیتیں لو تو اصحاب سے لو۔ مگر ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا ہوں، کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی بغیر نبی کی اجازت کے نبی کے گھر میں چلا جائے، کسی نبی کی زوجہ کو اجازت نہیں تھی بغیر نبی کی اجازت کے نبی کے گھر کے باہر چلے جائے۔ اب سوچ لو جو حق کے مقابلے میں گئی تھی آیا وہ نبی والی تھی یا باطل والی؟ نبی نے کہہ دیا تھا علی المال حق و حق و مالی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں تک نبی رکے نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کہ بار الہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر ابو طالب کا بیٹا مڑ جائے۔ اب آپ سن لیجیے جو مولا کے مقابلے میں آ جائے وہ کون ہے؟ نبی کی اجازت تھی یا نہیں؟ سوال اپنی جگہ ہے۔ عزیزوں ازواج نبی سے آیتیں لو یا اصحاب نبی سے، نہ یہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں نہ یہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں، نہ ان کی آیتوں کی تصدیق یہ کریں گے
نہ ان کی آیتوں کی تصدیق یہ کریں گے، تو مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ جب نبی گھر میں ہوتے تھے تو آیت نازل ہوتی تھی، جب نبی میدان میں ہوتے تھے تو آیت نازل ہوتی تھی۔ اب قرآن لوگے تو قرآن کس سے لوگے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی خدا کی ایک نشانی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے بہتر کوئی نشانی نہ آ جائے یا اس کی مثل بن کر کوئی نہ آ جائے۔ یعنی اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب جو آئے گا وہ نبی جیسا ہوگا جس کے لیے نبی کہیں گے من کنت مالا فہذا علی مالا، میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ اب یہ مسئلہ یہی تو اٹک گیا، نہ ازواج گھر کے باہر جا سکتی ہیں، نہ اصحاب گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آیتیں گھر میں بھی وارد ہوئی ہے، نازل ہوئی ہیں، آیتیں میدان میں بھی نازل ہوئی ہے۔ تو جواب اتنا ہی ہے، آیا آیتیں ان سے لو جو نبی کے ساتھ، نبی کے گھر میں تحت کسا بھی تھے اور نبی کے ساتھ میدان مباہلہ میں بھی تھے۔ کس سے آیتیں لی جائیں گی؟ بتائیے، سب پریشان، آیت ان سے لیں، یہ لیں، وہ لیں۔ جب کوئی نتیجہ نہ ملا تو یہ بھی جانتے ہیں مشکل کشائی وہی کر سکتا ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے۔ قرآن لے بھی تو نبی جیسے سے لیں، بھگوڑوں سے نہ لیں۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے یہ بھی ہمارے لیے حکم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والا کہا، بھگوڑا نہیں کہا، ایمان لانے والا کہا، بے ایمان نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اولئک ھم الوارثون، وہی وارث ہے۔ کس کے وارث ہے؟ کس کے وارث ہے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہی جنت الفردوس کے وارث ہے، جنت الفردوس کے وارث ہے۔ ساری کی ساری کائنات ہو کر بھی جسے جنت کے باہر نہیں نکال سکتی وہ کون ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، فقط مومن ہی بخشا جائے گا، فقط مومن ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق ایک نہیں ہوتے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو مولا کو مانے، مولا کی بھی مانے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو مولا کو تو مانے مگر مولا کی نہ مانے۔ واضح ہو گیا کہ مومن اور فاسق کون ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ ایمانداروں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ایماندار اسے کہتے ہیں جو کسی بھی حالت میں ہو اپنے مولا کو نہیں چھوڑ سکتے، ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ وہ کہ اللہ نے اس کائنات کو تو خلق کیا مگر خلق کرنے کے بعد کسی کے حوالے کر دیا، کیا یا نہیں؟ خلق اللہ نے کیا یا کس نے کیا؟ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا اللہ عز و جل خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو، آسمان اور زمین کو خلق کیا، اللہ نے چاند و سورج کو خلق کیا، اللہ نے رات و دن کو خلق کیا، اللہ نے نہروں میں پانیاں ڈال دی، اللہ نے سمندروں میں پانی لگا دی، کشتی لگا دیے ہیں، مگر ایک جملہ کہا سخر لکم، سخر لکم، سخر لکم۔ خلق اللہ نے کیا، حوالے کسی اور کے کیا۔ خلق اللہ نے کیا، کنٹرول کسی اور کا ہوگا۔ خلق اللہ نے کیا، چلائے گا کوئی اور۔ اللہ نے خلق کیا، اشارہ کرے گا کوئی اور۔ یعنی بات واضح ہو گئی، جنت خدا کی ہوگی، سکہ محمد و علی کا چلے گا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، میں معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا ہوں،
مراج مجتہدین فقہاء اکرام کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعت کتنا اسے سماعت کرے گی. ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اے معبود یہ بتا تو ہے کہاں؟ سوال ہے یا نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ معبود تو ہے کہاں؟ میں سوال کر لوں خدا سے، اے اللہ تو آسمانوں پر ہے کہا نہیں، زمین پر ہے کہا نہیں، سورج پر ہے کہا نہیں، چاند پر ہے کہا نہیں، ستاروں پر ہے کہا نہیں، فصل و آبادی میں ہے کہا نہیں. معبود تو ہے کہاں؟ تو جواب دے گا کہ تو جہاں جہاں ڈھونڈ رہا ہے میں وہاں وہاں ہوں. تو جہاں جہاں ڈھونڈ رہا ہے میں وہاں وہاں ہوں. معبود تو نہ سورج پر ہے، نہ چاند پر ہے، نہ آسمانوں پر ہے، نہ زمین پر ہے، نہ ستاروں پر ہے، نہ فصل و آبادی میں ہے. اے معبود تو ہے کہاں؟ کہا تو جہاں جہاں ڈھونڈ رہا ہے میں وہاں وہاں ہوں. کہا اگر میں سورج پر نہ ہوتا تو سورج کو بٹھایا کس نے؟ اگر چاند پر نہ ہوتا تو چاند کے ٹکڑے کیے کس نے؟ اگر ستاروں پر نہ ہوتا تو سیدہ کی چوکھٹ پر ستارے کو اتارا کس نے؟ اگر آسمان پر نہ ہوتا تو محمد کو آسمانوں پر بلایا کس نے؟ اگر زمین پر نہ ہوتا تو شب ہجرت بستر نبی پر علی کو سلایا کس نے؟ بات واضح ہو گئی. خدا کو ڈھونڈنے چلے تھے، خدا کہہ رہا ہے ان سے ڈھونڈو. ارے اے پروردگار بتا آخر تجھے پہچانے تو کیسے پہچانے؟ خدا بھی بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب اعلان کر دو کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی وہ کبھی اسلام والا نہیں ہو سکتا. معبود تیری معرفت کیسے حاصل کرے؟ تو عجب نہیں، نبی بھی کہیں گے یا علی من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. وہ خود کو کیسے پہچانے جو علی کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پر جاتا ہے؟ وہ خود کو کیسے پہچانے گا جو مولا کے در کو چھوڑ کر اوروں کے دروں پر جاتا ہے؟ تو عزیزوں بات واضح ہو گئی نا. اللہ نے یہی تو کہا میرے بعد میرا نبی، میرے نبی کے بعد نبی جیسا. میں ایک روایت سنانا چاہتا تھا، اگر آپ حضرات بیدار ہے تو پڑھوں یا یہیں پر مصائب پر آ جاؤں. اللہم صلی. تو عزیزوں بات واضح ہو جائے گی کہ نبی جیسا کون. اب تک تو آپ نے سن لیا، مگر ایک بات سناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سورہ بارات یا سورہ توبہ، سورہ بارات کی کچھ آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے نبی کے پاس جبریل پہنچے. آئے اللہ کے نبی، اللہ نے کہا ہے کہ ان آیتوں کو مشرکین مکہ کے پاس پہنچا دے. اب نبی منبر پر ہے، آیتیں تھیں ساتھ میں. نبی نے دیکھنا شروع کیا، کسی کو تلاش کرنا شروع کیا. کم ظرفوں کی ظرف کب تک اچھلنے سے نہ رکے. کیا کہہ دیا میں نے کہ کم ظرفوں کا ظرف اچھلنے سے کیسے برداشت کرے گا؟ تو ایک مرتبہ پہلے صاحب نے آگے بڑھ کر کہا ہے اللہ کے نبی اگر مجھے موقع دے تو میں مکہ چلا جاؤں. اب یہ تو کہا جاتا ہے نا نبی کے بعد یہی تو ہے جو منبر پر ٹھیک سے نہ بیٹھ سکا، جسے نہ باپ کا پتہ ہے نہ دادا کا پتہ ہے، وہ کہاں سے صاحب منبر ہوگا؟ منبر تو اسی کا حق ہوگا جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے یزید تو نے ہمیں زنجیروں میں تو باندھا ہے
مگر یہ وہ ملعون خاطب ہے جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں خدا کو ناراض کر گیا۔ رضی اللہ کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں ہوتا جب تک علیہ السلام سے زندگی کو نہ جوڑ دے۔ تو بات یہی ہے، لاکھ رضی اللہ کہہ لو، وہ رضی اللہ کہاں سے جو علیہ السلام سے زندگی کو نہ جوڑے؟ تو میرے عزیزوں بات یہی تو ہے۔ کیا کہا پہلے صاحب نے؟ اللہ کے نبی اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ رسول اللہ بھی تو امتحان لے لینا، خیبر میں علم دے کر بھیجے تھے، جب خندق میں بھیجنے کی باری آئی تو بولے ہم نہیں جائیں گے۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں، جب نہیں کہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہی وارث قرآن ہے، تو رسول بھی بھیج کے دیکھ لینا، امتحان لے لیں، کہا لو جاؤ۔ جانے لگے، جیسے نبی بھیجے اور چند عرصہ گزرا ہی تھا کہ ایک مرتبہ صاحب ابھی مکہ نہیں پہنچے، راستے میں تھے، سو رہے ہیں، غلام اٹھائے، حضرت اٹھیے، اٹھتے ہی نہیں، اٹھیے، اٹھتے ہی نہیں، لاکھ آوازیں دے لو اٹھتے ہی نہیں ہیں، مگر ایک مرتبہ کانپ کے ڈر کے عالم، خوف کے عالم میں اٹھ کر غلاموں سے پوچھنے لگے بتاؤ یہ علی کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ پریشان ہو گئے، غلاموں سے پوچھنے لگے علی کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں۔ دیکھے تو کیا دیکھے، قرآن میں اللہ نے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے گھوڑے کی، سونٹوں کی، چنگاریوں کی، دھول اڑتی ہوئی، گرد اڑتی ہوئی، علی کا رہبار آگے آیا، ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، یا علی آپ کہ جیسے آپ کو آیات دے کر اللہ کے نبی بھیجے تھے، فوراً سے جبریل نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ نے کہا تھا آپ جائیں یا آپ جیسا جائیں، آپ جائیں یا آپ جیسا جائیں، انت و الا نفسک، آپ ہو یا آپ جیسا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً سے کہا اب وہی جا سکتا ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو بھیج کر بتا دیا کہ علی ہی وارث قرآن، علی وارث کتاب، علی وارث علم لدنی، علی وارث منبر سلونی، علی مظہر العجائب، علی مظہر الغرائب، علی اسد اللہ الغالب و غالب کل غالب و مطلوب کل طالب، شقاب ثاقب حسب رسالب، علی وہ جو ریش مقدس سفید ہے۔ تو مالک نے پوچھا مولا آپ خضاب کر لیتے ہیں؟ تو پلٹ کر علی نے جواب دیا اے مالک، ارے شیر بزرگ کیوں نہ ہو جائے مگر شیر ہی ہوتا ہے۔ آپ سوچے عزیزوں، علی وہ جو باب مدینۃ العلم، علی وہ جو باب مدینۃ النبوہ، علی وہ جس کے لیے نبی نے قصیدے پڑھے ہیں، علی وہ جس کے لیے نبی نے نئے نئے فضائل بیان کیے ہیں۔ ارے ساری کائنات ایک ہو کر بھی علی کے فضائل کو رقم کرنے کی کوشش کریں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ علی وہ، ارے اگر کسی کو مقام ابراہیم پر ابراہیم کے قدموں کے نشان تو نظر آئیں گے مگر دوش نبوت پر علی کے قدموں کے نشان۔ علی اگر باب مدینۃ نبوہ ہے تو عباس باب مدینۃ الولایہ ہے۔ میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھ لو کہ جتنے فضائل و کمالات مولا کائنات کے، مظہر صفات علوی کا نام ابوالفضل العباس ہے۔ علی وہ جس نے اپنے وفا اور جانثاری نبی پر قربان کی،
مگر کربلا کے میدان میں اگر کسی نے یہ سیکھ سکھائی ہے تو اسے ذات ابوالفضل عباس کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی بات کو قصیدے میں رقم کر کے بتایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِذَا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے جو اللہ کے سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمنائے موت کریں، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ عباس وہ ہے جو تلوار بھی نہ اٹھائے، آنکھوں کی جلال سے فوج دوڑنا شروع۔ عزیزوں سوچ کر دیکھیں، اللہ نے کہا امام کی معرفت ہی تمہیں نجات دلا سکتی ہے۔ عزیزوں سوچ کر دیکھیں، یہ ممبر ہے، یہ کس زمانے سے ممبر ہے؟ یہ فرش ہے، یہ کس زمانے سے فرش ہے؟ یہ ذکر ہے، کس زمانے سے ذکر ہے؟ کل میں ایک مقام پر مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا رات میں، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ ذکر کی تاریخ کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر اس وقت سے ہے جب سے نبی ذکر کر رہے ہیں۔ تاریخ ذکر کو یاد کر لیجیے۔ اللہ کے نبی کیا پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے؟ نہیں۔ اللہ ہم سب کو زیارت اسباط عالیہ سے مشرف فرما۔ جب آپ مسجد نبوی جائیں گے تو بالکل متوجہ ہو کر یہ بات روایت سمجھیں۔ جب مسجد نبوی میں جائیں گے تو بالکل مسجد نبوی کے درمیان ایک پلر ہے جسے کہا جاتا ہے، اس پر لکھا ہے وسطوانۃ الحنانہ، ستون حنانہ پلر ہے، اس پلر کا نام ہے حنانہ۔ وہاں 2 رکعت نماز نبی کے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، مسجد نبوی مدینے میں۔ کیا یہ وسطوانۃ الحنانہ، اسے حنانہ کیوں کہا گیا؟ حنانہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب صالح اللہ کے نبی کی اونٹنی کو شہید کیا گیا تو اونٹنی کا بچہ تھا، ماں کی شہادت پر اونٹنی کے بچے نے ایسے چیخیں مار کر رویا ہے کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ اسے حنانہ کہا گیا، اسے حنانہ کہا گیا۔ اور یہ وسطوانۃ الحنانہ، یہ ستون حنانہ کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا نبوت کا تو ایک ضعیف خاتون جس نے بیعت کی تھی خواتین میں، اقرار کیا تھا رسول اللہ کے خاتم الانبیاء ہونے پر، اس کا بیٹا بڑا ہی تھا، کارپینٹر، یہ ساری چیزیں بناتا ہے نا لکڑی سے، کارپینٹر بڑا ہی، اس کا بیٹا بڑا ہی تھا، وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے شہر میں آیا تو اس خاتون نے کہا بیٹا اللہ کے نبی خطبہ تو دیتے ہیں مگر ایک جھاڑ، ایک درخت کا ٹیک دے کر تو ایسی کوئی چیز بنا دے کہ بلندی پر بیٹھ کر اللہ کے نبی خطبہ دے سکیں۔ تو اس نے سیڑھیوں جیسا، زینے جیسا ایک ممبر بنایا، 4 زینے تھے۔ اب جب یہ 4 زینے تھے، اس ممبر کو مسجد میں رکھا گیا، جیسے نبی پہلا قدم رکھ رہے تھے تو چیخیں مار کر رونے کی آواز آنے لگی۔ تو جیسے چیخیں مار کر رونے کی آواز آنے لگی، نبی نے صاحب کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں رو رہا ہے، مگر جب نگاہیں آگے بڑھائی تو کیا دیکھا؟ وہ درخت جس کا ٹیک دے کر نبی خطبہ دیا کرتے تھے وہ چیخیں مار کر رو رہا ہے۔ نبی آگے بڑھے، ایسے شفقت سے سینے سے لگایا جیسے باپ بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے۔ کہا پوچھا آخر کیا سبب ہے تو اتنا رو رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج سے میں محروم ہو گیا، یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری جزا یہ ہے کہ جنت میں تو وہ بلند درخت ہوگا جو اسے ہی سایہ دے گا جو علی کا ذکر کرتا ہے۔ اور نبی کہتے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، مجلس نہیں ہوتی جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ وہ مجلس نہیں جس میں مولا علی کا ذکر نہ ہو۔ اور کیوں مولا علی کا ذکر ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے بتاؤ؟ یہ ممبر علی کا حق ہے، بھاگوڑوں کا حق نہیں ہے۔
جب پہلے صاحب آئے 4 زینے نبی کے ممبر کے، 3 زینے، 4 زینے سب سے بلند مقام پر نبی تشریف فرماتے، نبی بیٹھا کرتے۔ رسول اللہ کے بعد یہ وہ کر کر ان لوگوں نے ہمارے پاس اللہ سلیکشن کر کے بھیجتا ہے، الیکشن نہیں کرواتا ہے۔ ہمارے پاس سلیکشن کا سلسلہ ہے، الیکشن کا نہیں ہے، کیونکہ انسان وہ ہے خلق الانسان، انسان کو اللہ نے خلق کیا، لا یعلمون، مگر جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا، مگر ایک مقام پہ اللہ نے کہا خلق الانسان، علم القرآن، خلق الانسان، پہلے قرآن کا علم دیا، بعد میں خلق کیا۔ انسان وہ جو کچھ نہیں جانتا تھا، مگر ایک وہ جو پہلے قرآن کا علم سینے میں لیا، بعد میں زمین پر آیا، تو 3 دن کا کیوں نہ ہو نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنا دے تو تعجب نہ کرنا۔ کیا کہا؟ نبی کے ممبر کے 4 زینے، پہلے زینے پر نبی۔ اب جب پہلے صاحب کا زمانہ آیا تو ممبر پر پہ تو بیٹھنے گئے، تو پہلے زینے پر رسول اللہ بیٹھتے تھے تو احترام میں پہلا زینہ چھوڑ دیا، دوسرے پہ بیٹھے۔ اب دوسرے صاحب آئے تو رسول اللہ کا زینہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھے گا وہی جو نبی جیسا ہوگا، نبی جیسا ہوگا۔ عزیزوں، اب پہلے صاحب بیٹھتے تھے، احترام ان کا بھی تو تھا ان کے اوپر، بنایا پہلے کو جس نے پہلا، وہ بھی تو کچھ احترام کر لے، تو انہوں نے 2 زینے چھوڑ دیے، تیسرے پہ بیٹھ گئے۔ اب جب تیسرے پہ بیٹھے تو بچے کتنے زینے؟ ایک ہی بچا۔ اب تیسرے صاحب آئے، اب جب تیسرے صاحب آئے تو آخری زینے پہ بیٹھ گئے۔ تو بتائیے ممبر کے زینے ختم ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اب مولا کائنات کا زمانہ آیا، یہ خلیفہ بناؤ یا نہ بناؤ، یہ بنائے ہوئے خلیفہ بھی جس کی چوکھٹ سے صدقہ مانگنے جاتے تھے، اب وہ آگے آ رہا، لوگوں نے کہا بھائی کوئی زینہ نہیں بچا، لہٰذا علی یہ کریں گے جو کہتے ہیں نا مولا نے بیعت کی تھی۔ اب سن لو علی نے بیعت کو کیسے، ان کا بیعت کا جواب کیسے دیا۔ لوگوں نے کہا مولا کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، کیونکہ ممبر کے اب زینے بچے تو نہیں، مگر پورے مجمع نے دیکھا خدا کا ولی آ رہا ہے۔ ممبر کے قریب پہنچے، علی نے قدم کو اٹھایا، پہلے زینے پہ قدم رکھا، اب پریشان تیسرے صاحب کی جگہ گئی، اب دوسرے زینے پر قدم رکھا، دوسرے صاحب کی جگہ گئی، ارے پہلے صاحب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو معلوم ہو گیا کہ قدموں میں 3 کو رکھا جاتا ہے، 5 کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ پہلا بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی گیا۔ علی اس مقام پر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کیا تم نے اللہ کے نبی سے نہیں سنا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ تو عزیزوں سوچو، بیٹھ گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ساری جو جسمانی نعمتیں ہیں اس کا تعلق سر سے ہے یا نہیں؟ دیکھیں تو سر کی وجہ سے، سونگھیں تو سر کی وجہ سے، سنیں تو سر کی وجہ سے، زبان استعمال کریں تو سر کی وجہ سے۔ اب جب سارا کا سارا کنٹرول سر کے اندر ہے
تب رسول اللہ کی حدیث سوچ لیجئے، یا علی انت من منی بمثل راسی من الجسد، علی تمہاری مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے سر کی جسم سے ہے۔ آپ سوچ کر دیکھ لیجئے، علی کہاں بیٹھیں گے؟ وہیں تو بیٹھیں گے جہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، اس لیے کیونکہ یہ ہم نے آپ نے علی کو عہدہ نہیں دیا، خدا نے دے کر بھیجا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ جس کی زندگی علی پر ہو اس کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے عظمت امیر المومنین پر۔ بس ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ ممبر سے بیان ہوگا تو علی کا ذکر بیان ہوگا، غیروں کا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ آج کل جو یہ کہا جاتا ہے خطیب کعبہ، کسے خطیب کعبہ بنایا گیا؟ جس کی آنکھ نہیں، جس کی زبان ٹیڑھی، جس کے کان نہیں، ایسوں کو خطیب کعبہ کہتے ہیں۔ مگر حقیقی خطیب کعبہ اسے کہتے ہیں جس سے خود وقت کا امام کہے عباس کعبے کی چھت پر جاؤ اور خطبہ دو۔ بتا دو جو اپنے آپ کو خطیب کعبہ کہتا ہے، کسی میں اتنی ہمت ہے کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جائے اور خطبہ دے؟ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ مگر جب وقت کا امام کہے کہ اگر خطبہ بھی دینا ہے تو کعبے کی چھت سے دینا ہے، اس لیے کیونکہ اگر عباس کو نہیں پہچانا تو حسین کو بھی نہیں پہچانا۔ آپ سوچ کر یہ سارے ممبر کا فلسفہ ہے، رسول کے بعد عظیم کون، رسول کے بعد افضل کون، یہ ساری کی ساری بات یہی معلوم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ عباس بام کعبہ پر آگے بڑھے، کعبے کی چھت پر آئے، عباس نے نگاہیں دوڑائی، دیکھا تو کون دیکھا؟ مسلمان ہیں، مجمع مسلمانوں کا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ احرام پہنے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان سب کے سامنے حسین تشریف فرما گئے، مولا کے سامنے غلام خطبہ دے رہا گئے۔ اگر میرے استاد یہاں پر آ جائے تو مجھ پر لازم ہے احترام میں رک جاؤں۔ اگر استاد کہہ دے کہ چلو اب اپنی گفتگو کو جاری رکھو تو میرے لیے منزل معراج ہے۔ اس کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جس نے پرورش بھی پائی ہے تو حسین کی آغوش میں آپ سوچ کر دیکھیں، عباس کعبے کی چھت پر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرفنا ھذا بقدوم العبید۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، خدا کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس کی حمد و ثنا ہے جس نے اس کعبے کو اگر شرف بخشا، اگر کعبے کو قبلہ بنایا تو آقا حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں عزیزوں جناب ابراہیم نے کعبے کے دیواروں کی اینٹیں رکھی تو قدموں کے نشان بن گئے۔ ارے نبی کے پشت پر علی کھڑے ہو کر کعبے سے بتوں کو توڑ رہے کہ خدا نے اگر کعبے کو قبلہ بنایا تو آقا حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ ایک مرتبہ عباس پڑھتے پڑھتے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، قرآن کی آیت سورہ مبارکہ عبسہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، کہا اولئک ھم کفرۃ الفجر، کہ وہی کافر و فاجر ہے۔ اب عباس ایک مرتبہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے احرام پہنے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، یا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں، اے فاجروں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا باب الحوائج یہ مسلمان ہے، یہ احرام پہنے ہوئے ہیں، یہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہ خاج بیت اللہ کر رہے ہیں، آپ انہیں کافر و فاجر کہہ رہے ہیں؟ کہ خبردار، جس نے حسین کو چھوڑ دیا اسے خدا نے چھوڑ دیا۔
جس نے آقا حسین کو چھوڑ دیا اسے خدا نے چھوڑ دیا۔ خبردار ہو جاؤ، اگر مشیت نہ ہوتی تو دیکھ لیتے تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، کعبہ حسین کے خادموں کا طواف۔ عزیزو مشیت ایک طرف آ گئی، یہی بات ہے کہ مولا نے جنگ صفین میں 20,000 کا لشکر مسلمانوں کا، جس کے خوف سے ظالم علی کے لشکر سے نہیں ٹکرا رہے تھے، کربلا میں لاکھوں کا یزیدی لشکر، اور عباس نے تلوار سے لکیر کھینچ دی تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ عباس کی بنائے ہوئی لکیر کو پار کر سکے۔ جو عباس کو پار نہ کر سکے وہ حسین کو کیسے کر؟ تو آپ سوچ کر دیکھیں عزیزو، کیسے کیسے فضائل ہیں، کیسے کیسے مناقب ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مگر جانتے ہو کربلا کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو اسلام کا پرچم اتنا بلند کیسے ہوا؟ آؤ کربلا میں آ کر دیکھو، کبھی حسین کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچ رہے ہیں، کبھی حسین 13 برس کے قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کر رہے ہیں، کبھی حسین زینب کے نونہار آن محمد کے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہائے مگر وہ وقت بھی حسین پر آیا جب فاطمہ کے لال نے صدا سنی کہ آقا سلام آخر قبول کیجئے، حسین سے برداشت نہ ہوا۔ ارے جس عباس پر فخر کرتے تھے ایک مرتبہ کمر کو تھاما، الان انکسرت ظہری، عباس تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ خدا کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ جب بچے دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بچوں دیکھو علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، بچوں کی آس بڑھنے لگی۔ کوئی کہہ رہا ہے سب سے پہلے مجھے پانی دے دینا، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے پانی دے دینا، میرا دم ٹوٹا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ہم میں ابھی سب سے چھوٹا علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ فاطمہ کا لال آگے بڑھا، سکینہ نے جیسے دیکھا علم آتے آتے پلٹنے لگا، جیسے علم پلٹنے لگا کوزوں کا زمین پر رکھا، ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ لاشے پر حسین پہنچے تو کیا دیکھا؟ بازو کٹے ہوئے، منہ کے باہر، عباس زمین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو حسین کس عالم میں دیکھ رہے ہیں؟ عباس منہ کے بل زمین پر آئے ہوئے ہیں، گرزہانی سے سر پاش پاش ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے کہا بھیا اٹھو، کہا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے، سکینہ بی بی سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا، مشکیزہ پڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیز حسین اب جانے لگے کس عالم میں حسین جا رہے ہیں۔ فاطمہ کے لال نے خون بھرے علم کو ہاتھ میں لیا، مشک سکینہ کو لیا، حسین خیمے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ سکینہ نے دیکھا بابا آئے ہیں مگر چچا نہیں آئے، خون بھرا علم ہے۔ خیمے میں پہنچے گا زینب، ام کلثوم آؤ میرا باپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو ایک منزل آپ نے سن لی۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ حسین وہ وقت بھی آیا
میت سینے سے لگایا ہوا، ارے کہہ رہا کوئی آؤ، قبر کو کھودا، علی اصغر کے لاشے کو لیا، فرات کا رخ کیا، ابا حسین تنہا ہو گئے۔ اے میرے بھائیو، تمہارا آقا تنہا ہو گیا ہے۔ عزیز حسین اب بیمار کربلا کے قریب آئے، بس آخری جملے زحمت تمام۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے بیٹا سید سجاد اٹھو، اے میرے لاڈلے بیٹا اٹھو۔ ایک مرتبہ غشی سے سید سجاد کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں میں نے بابا کو سر سے لے کر قدموں تک دیکھا، قدموں سے لے کر سر تک دیکھا۔ میں نے کیا پوچھا بابا، ابھی کچھ دیر پہلے گئے تھے، ایک زخم بھی نہیں تھا، سر سے لے کر قدموں تک زخم سے چور ہو۔ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ ہائے غربت حسین، کہاں ہے میرے سجاد تیرا غریب بابا، آج تنہا ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیز ہو، فاطمہ کلال میدان کربلا میں آیا ہے۔ حسین جنگ لڑتے لڑتے الامان الحفیظ کی صدائیں گونجنے لگی، فوج اشقیاء نے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کی۔ ایک مرتبہ جیسے دیکھا ذوالفقار نہیں ٹھہر رہی ہے، حسین نہیں رک رہے ہیں۔ حسین ایک مرتبہ جاہو جلال میں آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ ظالموں نے کہا اے حسین، علی اکبر کا واسطہ رک جاؤ، قاسم کا واسطہ رک جاؤ، اور محمد کا واسطہ رک جاؤ، علی اصغر کا واسطہ رک جاؤ۔ ایک ظالم نے کہا حسین عباس کا واسطہ، فرات کا رخ کیا، عباس اٹھو، عباس تمہارا پیاسا حسین۔ عزیزوں، شاعر نے اسی بات کو رقم کیا، جلوم نہ اکبر تھے نہ عباس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے، حسین شمشیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیا کہا شاعر نے؟ مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس تھے، سینے پر بھالا رکھ کے گرایا۔ سینے پر بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، ایک جملہ کہا انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ اے سلجنا، میرا عباس کہاں ہے؟ شمر آگے بڑھا، خنجر اٹھایا، وزن بڑھایا، حسین نے فرات کا رخ کیا، عباس اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزیزوں، امام فرماتے ہیں جب کبھی ذکر غربت سننا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بس چند وسیلے دوں گا، برداشت کر سکیں گے؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، بس چند وسیلے دوں گا اس عبادت کی قبولیت کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے، تمام بیماروں مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جناب حجت الاسلام مولانا حسین مہدی صاحب کی صحت یابی کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کے لیے، سیدہ کے لال کے حسینیوں کی سلامتی کے لیے۔ اے حسینیوں، سیدہ کی دعاؤں کا صلہ ہونا، ذرا کربلا میں آؤ۔ ایک دکھیاری ماں ہے جو دیکھ رہی ہے کہ حسین کے خشک گلے پر خنجر چل رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم
اللہ جزاکم ربکم. ہاں عزیزو تصور کر دیکھو کہ کون ہے زینب. سلام ہاں ہمارا زینب کبریٰ پر. زینب نے فخر کیا تھا نا کہ کہا تھا بابا میرے بازو میں رسن کیسی بانے جائے گی جب میرا عباس ساتھ ہوگا. میرے سر سے چادر کیسی کھینچی جائے گی جب میرا پردے کا محافظ ہوگا. جب قافلہ کربلا پہنچا زینب فرات کے کنارے پہنچی. عباس اجڑی ہوئی بہن بازار بازار شرابی کا دربار. عباس کی بہن بے مخنا چادر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں زادارو تصور کر دیکھو زینب نے ہی تو کہا تھا نا اے بیبیوں عباس کی بارگاہ میں کہنا عباس کی خبر پر کہنا عباس ہمیں بازار بازار لے جایا گیا. عباس ہمیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. عباس ہمارے سر سے چادر کھینچی گئی. عباس ہمارے پشت پر تازیانے لگائے گئے. عباس ہم پر پتھر برسائے گئے. مگر خبردار کوئی عباس کی قبر پر سکینہ کا نام نہ لینا. خدا را تجھے واسطہ اس بی بی کا. زینب ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچی. کہا سید سجاد میرے عباس کی قبر کہاں ہے. کہا پھوپھی اماں ظالم نے وہ ظلم کیا گھوڑے دوڑائے چچا کا لاشا کربلا کی خاک ننھی سی خبر زینب گر گئی.